السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. اور جناب اب ہم نیکسٹ ویک کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہیں 14 جولائی 2025 کے لیے. بات کریں گے گزرے ہوئے ہفتے کے بارے میں تھوڑی بہت. جمعے کے سیشن پہ مارکیٹ کو درپیش ایکسائٹمنٹ یا پریشانیاں کیا ہیں اس کو بھی دیکھیں گے. اچھا جناب، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سلائیڈ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ میرے خیال میں مئی اور جون میں، مئی کے اینڈ میں یا جون کے آغاز میں آپ کو جو ویڈیوز ملی ہیں اس میں میں نے نشاندہی کی تھی کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو اور انفیکٹ صوبوں کو سیلاب سے بچاؤ کی صورتحال کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں نے یہ نشاندہی کی تھی کہ ملک میں بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے، تو اگر کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ پانی کا بہاؤ بغیر نقصان کے گزارنے کا کوئی جامع پلان ہو. اسٹور کرنا تو اتنی جلدی نہ ان کے لیے ممکن ہے، نہ انہوں نے شاید اب تک سوچا ہے اس بارے میں. تو اب وہ اندیشہ جو ہے حقیقت بن گیا ہے. سیلابی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ کوئی بڑے ڈیمیجز نہ ہوں جس سے معیشت میں اور انسانی جانوں کو کوئی پرابلم ہو. اچھا جناب، آج میں ویکلی ریپ اپ میں ایک کمپیریزن ٹیبل دکھا رہا ہوں آپ کو. بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ بس جی مارکیٹ جھوٹی ہے، سچی ہے، مطلب جو ان کا سمجھ آتا ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مگر کچھ ریالٹیز ہیں جو میں نے سوچا وہ کمپیریزن کی شکل میں آپ کو دکھاؤں، اور وہ جو نان بلیور ہیں یا ضد کی کیفیت میں بیٹھے ہیں ان کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے. اب آپ دیکھیے، اس میں نے آپ کو پاکستانی مارکیٹ کی 3 ہفتے کی موو دکھائی ہے. فرام لو آف 15,887 ٹو دی ہائی آف ٹوڈے جو کہ 134,932 تھا. تو 3 ہفتے میں مارکیٹ جو ہے 16.43% اوپر جاتی ہے. کمپیریٹیولی اگر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا میں ان 3 ہفتوں میں مارکیٹ 0.85% نیچے آتی ہے پچھلے 4 ہفتوں میں. سنگاپور میں 3% اوپر جاتی ہے 4 ہفتوں میں. ان کا میں 4 ہفتوں کا دکھا رہا ہوں موسٹلی نا، منتھ کا ڈیٹا. جاپان کی مارکیٹ 4.55% اوپر آتی ہے. ہانگ کانگ کی ہینگ سینگ جو ہے 1.5% نیچے گرتی ہے. اگر یو ایس مارکیٹ کی بات کریں تو رفلی وہ 6% اوپر آئی ہے. اور اگر ہم یو کے کو دیکھیں تو 1.3%. اب اس کمپیریزن میں پاکستان کو دیکھیں تو میں پچھلے دنوں اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ ون آف دی آؤٹ پرفارمنگ مارکیٹ رائٹ ناؤ. تو یہ آپ کے سامنے جو میں نے بات کہی تھی وہ اسٹیٹسٹکس اور وہ نمبر بھی میں نے آپ کو دکھا دیے. اب آپ کے دائیں جانب اسی کو میں نے چارٹ کی شکل میں بھی دکھایا ہے. رائٹ پہ جو چھوٹا سا چارٹ ہے وہ ویک کا چارٹ ہے، اس میں 3 ہفتے الگ سے دکھائیں. اور ٹوٹل میں نے ڈیلی اور ویکلی میں 10 ہفتے دکھائیں، کیونکہ 10 ہفتے اس لیے دکھائیں کہ 10 ہفتے میں مارکیٹ موو کی ہے 33,333 پوائنٹس، 32.80%. 32.80%. یہ سب میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ مارکیٹ میں گین کیا ہو رہا ہے اور مارکیٹ کتنی اوپر گئی ہے. ان 3 ہفتوں میں جیسے میں نے کہا 16% اوپر گئی مارکیٹ. اور اگر میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی الگ الگ اسٹاکس کا، خاص طور پہ پورٹ فولیو اور سلیکٹیو اسٹاکس کا گین دکھاؤں تو وہ 40-45% سے بہت زیادہ ہے. بہت سارے اسٹاک ہیں آپ کے سامنے. تو یہ تو تھی جناب صورتحال جو چارٹ کی شکل میں تھی. اور انفیکٹ لاسٹ ویک کال میں، اگر آپ نے منڈے کی کال آپ کو یاد ہو،
تو اس میں نے کہا تھا کہ بلز کنٹرول میں رہیں گے، اپنے بلز کی کنٹرول میں مارکیٹ رہے گی، 134,780 کو ٹارگٹ کرے گی زیادہ سے زیادہ، اور مارکیٹ کا ہائی اس کے کم و بیش قریب ہے، تھوڑا اس سے اوپر ہی گیا ہے 134,932، اور ہفتہ کلوز ہوا ہے 2,351 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 2,351 وچ از 1.78%، یعنی کہ یہ ویک جس میں سب میں کم گین ہوا ہے تو وہ بھی 1.78% ہے۔ اب آپ کے سامنے چارٹ ہے فرائیڈے کا، ڈیلی ریپ اپ سلائڈ کا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلکہ صبح بات بھی ہو رہی تھی تو میں نے صبح کہا تھا کہ پہلا ہاف تو تھوڑا سا مینٹین کرے گا، تو وہ کنسسٹنسی ہم نے دیکھی، جو کروشل لیول بتایا گیا تھا 133,355 کا، آغاز کے ساتھ مارکیٹ اس لیول کے اوپر چلی، اور پہلا ہاف تو بلز کی کنسسٹنسی اور ایفرٹس کا آئینہ دار ہے، نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ ہاف کے بارے میں اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ اٹ کین بی وولیٹائل اور ود دا ڈائریکشن، کوئی ڈائریکشن لے گا مارکیٹ کی، تو اس نے دونوں جانب اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہو مووز بنائی ہیں، پہلے وہ نیچے گری مارکیٹ کھلتے ہی، اس کے بعد پھر اوپر گئی اور ہائی بنایا، مگر اس کو صرف آپ اتار چڑھاؤ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ دوبارہ نیچے آ گئی، اور تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 632 پوائنٹ کی کریکشن لی اپنے ہائی سے اور پھر کلوز ہو گئی، حالانکہ کلوزنگ ابھی بھی 517 پوائنٹ اضافے کے ساتھ ہے، 29 کروڑ کا والیوم ہے، والیوم واز فائن، برا والیوم نہیں ہے، اوور آل ویک کا والیوم بھی برا نہیں ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو پچھلے ہفتے کے سے میرے خیال میں 1-8% کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، تو اوور آل مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی شاندار رہی، اور میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ سیشن میں پروفٹ ٹیکنگ ضرور ہوئی، اور والیوم ایکٹیویٹی پھر بھی نظر آئی، مارکیٹ کی پرفارمنس اگر اسٹاک وائز دیکھیں تو بہت سارے اسٹاکس نے پرفارم کیا، جو کلوزنگ ہے جمعے کی اور ہفتے کی، یعنی کہ ویک کی اور لاسٹ سیشن کی، دونوں کلوزنگ جو ہیں وہ بلش اسٹرینتھ اور ان کی کنفرمیشن پہ پوائنٹ کرتے ہیں، مگر ایک بات یہاں آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ جون 30 کو جو میں نے رینج بتائی تھی، مارکیٹ پریسائسلی اس کے اندر ہے، 134,780 کا ہائی تھا، وہ ٹیسٹ ہو گیا ہے، اور انفارچونیٹلی پروفٹ ٹیکنگ جتنی ہوئی ہے، مارکیٹ جو ہے جو کی لیول تھا اس کے نیچے بند ہوئی ہے، تو یہ تھوڑی سی غور طلب چیزیں ہیں جو آنے والے ویک کے پہلے سیشن میں ہانٹ کرتی ہیں، مگر کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اوور آل اگر ہم دیکھیں سچویشن تو وہ تو یقینی طور پہ ابھی بھی بلش ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب بات کرتے ہیں اہم لیولز کی، ٹریگرز کی۔ یہ ریپ اپ چارٹ پر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ریپ اپ چارٹ دیکھتے ہو تو آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ صرف ریپ اپ چارٹ پہ توجہ دیں، مطلب ظاہری بات ہے گزرے ہوئے سیشن کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، مگر جو اگلا سیشن ہوتا ہے اس میں غلطی کرنے کے چانسز کو ہم کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں اہم لیولز اور ٹریگرز پہ۔ دیکھیے آگے میں آپٹیمسٹک ہوں کیونکہ مجھے بے شک کچھ پروفٹ ٹیکنگ کی بات کی، تھوڑی ایگزاسشن اور نظر تو آئی، مگر آپٹیمزم اس لیے ہے کہ
جمعے کی کلوزنگ اور اس پورے ویک کی کلوزنگ وہ بہت اچھی ہے. پھر پریویلنگ ٹرینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. تو یہ تمام چیزیں مارکیٹ میں بلز کو موٹیویٹڈ رکھ سکتی ہیں. بلز کو کرنا کیا ہے کہ 134,775 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے. بہت آسان ٹریگرز ہیں سمجھنے کے لیے کہ مارکیٹ کو 134,775 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے تو مارکیٹ پھر نہ صرف اس زون سے باہر نکلے گی، والیوم بھی اسی طرح جنریٹ کرے گی، اور پھر ہم کوئی نئے ٹارگیٹ کی طرف جا سکیں گے جو ابھی فی الوقت میں جو دیکھ رہا ہوں 136,670 اور 137,265 کے درمیان ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے، ایک کلوزنگ سے کچھ نہیں ہوتا، کنسسٹنسی برقرار رہنا. اور اگر کنسسٹنسی رہی تو پھر آنے والے ہفتے کی جو روزانہ کی کالیں ہوتی ہیں اس میں ایکسٹینڈڈ ٹارگیٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا. مگر یہاں پر میں نے ایک بات ضرور کہی ہے شروع میں ہی، اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا ہے کہ مارکیٹ اچھی ہے جب تک 133,785 کو سیکیور کر رہی ہے. تو یہ جو آج ہم نے 632 پوائنٹ کی ایگزارشن دیکھی، وہ مارکیٹ کو مزید اگر نیچے لے جاتی ہے تو مارکیٹ کے پاس 400-450 پوائنٹ کی جگہ ہے کہ وہ اس کو ریورس کر سکتی ہے. اگر تو مارکیٹ نے 133,785 کو سیکیور نہیں کیا تو پھر تو مسئلہ ہے، پھر مارکیٹ کے والیوم بھی ٹوٹیں گے اور ایگزاسشن سائن بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. جو مارکیٹ میں صحیح معنوں میں پریشر شروع ہوتا ہے پچھلے پورے ایک ہفتے سے یا 2 ہفتے سے بتا رہا ہوں، 132,315 کے نیچے ہوگا، 132,315. مگر اس کے باوجود میں نے اہم ٹریگر جو لیولز ہوتے ہیں ان کو پریسائز لیول ٹیبل میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ لیجیے. میں نے بولا ہوا ہے پہلے ہی کہ 132,315 کے نیچے ہم کریکٹیو ویو میں انٹر ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوئے ٹریڈنگ کریں گے. تو میرے خیال میں نے بڑی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کام اچھا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اگر اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے اسٹاکس کی کال لے کے پروفیٹیبل ٹریڈ کر سکتے ہیں جس طرح ایکیوریسی انڈیکس کال میں ہے، الحمدللہ اسی طرح کی ایکیوریسی روزانہ کی اسٹاک کالز میں ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو 0345619043 اس نمبر پہ رابطہ کر لیں. اور صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج نہیں، کروڈ آئل، گولڈ، سلور، بٹ کوائن، ایتھریم، نیسڈیک، S&P، فوریکس پیئر، یورو USD، پاؤنڈ USD، کسی بھی انسٹرومنٹ کی آپ ڈیلی کال لے سکتے ہیں. اور جو ہمارے یہ پریمیم گروپ ہے اس میں صرف یہ ڈیلی کالیں نہیں دی جاتی، ٹریڈ سمجھائی جاتی ہے، کہاں سے ٹریڈ کرنی ہے، کہاں سے نہیں کرنی ہے، کیا اسٹاپ لاس ہوگا، کیا ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، نیو یارک اوپننگ سے پہلے ہم آپ کو ایک مڈ ڈے کال بھی دیتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ ہاؤ وی آر ڈوئنگ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.